بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی خاتون نے اپنے والد کی پرانی بس کو چلتی پھرتی آرٹ گیلری میں تبدیل کیا ہے۔ آخر کیوں اس نے ایسا کیا اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ الابتدائي والمتوسط كلها قضيتها من الصباح للمساء في هذا الباص، فله ذكريات جميلة عندي. جميل. في أدوات ثانية أيضا أنت يقولون تحولين، مثلا زي تغيير غرفة نوم اللي هو طاولة، كرسي، عموما تجديد الأثاث بشكل عام يعني. طيب ما فكرتي تفتحين ورشة، تفتحين محل؟ أكيد أتمنى طبعا وأطمح لهذا الشيء إن شاء الله مستقبلا، وإني أنا أدرب البنات يعني سواء من المجتمع اللي حولي، صديقاتي، أخواتي، أيضا الناس اللي أنا جالسة أطرح لهم الأفكار في السناب أو حتى عبر قناتي في اليوتيوب تعليمية أو حتى في أي برنامج تواصل اجتماعي. أنت الآن تستفيدين ماديا من حرفتك ولا ناس معك؟ أكيد أول حاجة اللي هو تشجيع أهلي لي، يعني هذا الشيء دعمني، سواء أمي، أخواتي، أبوي، إخواني، كلهم يعني دعموني في هذا الشيء. وأيضا الناس لما أنا في البداية ما كنت صراحة أصور وكذا وأطلع اللي هو العمل، بس بعدين لما أنا مرة صورت مقطع وانتشر المقطع وكذا وشفت الدعم وكذا فتحمست سعودی خاتون عائشہ نے بتایا کہ اسکول بس سے متعلق ذہن میں بے شمار یادیں بسی ہوئی ہے، انہیں یاد کر کے اچھا لگتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اسکول بس میں گھر سے تعلیمی ادارے میں جایا کرتی تھی، اب جب کہ عملی زندگی میں داخل ہو چکی ہوں، خیال آیا کیوں نہ اسکول بس کے سفر کو یادگار بناؤں۔ یہ وہی بس ہے جیسے میرے والد چلایا کرتے تھے۔ عائشہ نے کہا ہے کہ انہوں نے مدینہ کے ایک قریب گاؤں تھا جس کے نام قریہ تعلیم حاصل کی ہے۔ ان نے اپنے قریہ میں اسکول نہیں تھا، قریہ ترین اسکول جو قریہ کو قریب ہے وہ تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سعودی خاتون نے بتایا اس زمانے میں اسکول ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں تھا۔ والد کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ وہ اسکول بس خرید کر قریہ کے بیٹیوں کو اسکول پہنچانے اور لانے کی بندوبست کرے۔ عائشہ نے بتایا کہ مڈل اور ثانوی اسکول کے لیے اپنے والد کے بس میں آتی جاتی رہی ہوں۔ عائشہ نے اپنے اسکول بس کو آرٹ فن پاروں سے آراستہ کر کے اپنے یادیں محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے اپنا جو چھوٹی عمر کی جو یادیں تھی وہ تازہ کر دی اور بس کو آرٹ گیلری بنا دیا گیا ہے۔